بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أو أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، احباب کے تقاضے پر، سماجی ذمہ داران کے کہنے پر ہم نے حقوق العباد کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ داریاں بنائی ہیں، کسی کو باپ بنایا ہے، کسی کو بیٹا بنایا ہے، باہمی طور پر مختلف رشتہ داریاں اللہ پاک نے بنائی ہیں، اور ان تمام رشتوں کا خیال رکھنا اور اسے حتی الامکان نبھانے کی کوشش کرنا شریعت کا تقاضا ہے۔ اس میں سب سے اہم رشتہ ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کو اپنے حق کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ رشتہ داریوں میں آپ دیکھو گے بہت سارے رشتہ دار ہوتے ہیں، لیکن ان کے حقوق کا تذکرہ اللہ پاک نے اپنے حق کے ساتھ کیا ہو، یہ چیز والدین سے متعلق ملتی ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو گے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ اور اس کے بعد فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرِ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہنا۔ حالانکہ لفظ اف بہت معمولی چیز ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کی بھی نفی کی کہ اپنے ماں باپ کی طرف سے اگر کوئی ناگواری خاطر بات پیش آئے، مزاج کے خلاف کوئی معاملہ والدین کی طرف سے سامنے آئے تو اف بھی مت کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں کبھی جھڑکنا نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے ہمیشہ بھلی بات کہنا، عزت والی بات، شرافت والی بات، احترام والی بات کہنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے بازوؤں کو ہمیشہ ان کے لیے جھکا کر کے رکھنا۔ آدمی جوان ہوتا ہے، چھاتی چوڑی ہو جاتی ہے، بازو تھوڑا باہر نکل جاتے ہیں، عمر کے ایک حصے میں یہ چیز سب کو ملتی ہے۔ کچھ لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ اپنی چھاتی چوڑا کر کے، تھوڑا بازوؤں کو پہلو سے الگ کر کے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اکڑ کر کے چلنا۔ اللہ پاک نے فرمایا اپنے بازوؤں کو اپنے ماں باپ کے لیے جھکا کر کے رکھنا، نرم کر کے رکھنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ دعا کرنا کہ اے میرے پروردگار، ان پر رحم فرما جس طرح میری پرورش کرنے میں، میرے بچپن میں میرے ماں باپ نے مجھ پر رحم کیا تھا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جب میں صغیر سن میں تھا،
بچپن میں تھا، عمر کم تھی، تو میرے ماں باپ نے جس طرح میرے ساتھ مہربانی کا، شفقت کا، رحمت کا معاملہ کیا تھا، میرے ماں باپ کے ساتھ اے اللہ آپ بھی رحمت کا اور کرم کا معاملہ کریں۔ اللہ نے اپنا حق ایک جملے میں ذکر کیا، اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی پرستش کے علاوہ کسی کی عبادت اور پرستی نہیں ہو، پرستش نہیں ہوگی، اسی کی عبادت، اسی کی پرستش ہوگی بس۔ اور اس کے بعد 2 آیت کے اندر والدین کے متعلق ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ما حق الوالدین، کہ اللہ کے رسول والدین کا حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ تیری جنت بھی ہے، تیری جہنم بھی ہے۔ والدین کا حق پوچھا، فرمایا وہ تیری جنت بھی ہے، تیری جہنم بھی ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا باپ کی رضا، اللہ کی رضا باپ کی رضا کے ساتھ ہے، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی کے ساتھ ہے۔ ہم نے پچھلے 2 ہفتوں میں اولاد کے حقوق، بچوں کے حقوق کا تذکرہ کیا تھا کہ بچوں کا ماں باپ پر کیا حق ہے، بچوں کا ماں باپ پر کیا حق ہے اس کا تذکرہ ہوا تھا، لیکن ماں باپ کا والدین کا اپنے بچوں پر بہت بڑا حق ہے۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے ہمیں دنیا دکھائی ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں مسلمان ماں باپ عطا کیے، ایسی گود عطا کی جن کو اللہ نے ایمان کی نعمت اور دولت عطا کی تھی۔ اگر ہمیں کسی ایسے ماں باپ کی گود میں ڈالا ہوتا جو آتش پرست ہیں، جو بت پرست ہیں، جو اللہ اس کے رسول کا پسندیدہ دین اسلام چھوڑ کر دوسرے دھرم اور مذہب کو ماننے والے ہوتے، تو آج ہم کہاں ہوتے؟ یہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر اتنا بڑا حق ہے کہ ہم زندگی بھر ادا نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی حضور سے پوچھنے لگے کہ میری والدہ بوڑھی ہو چکی ہے، چل نہیں سکتی، کیا میں انہیں اپنے کاندھے پر، اپنی پیٹھ پر لاد کر کے، بٹھا کر کے حج کروں، پیدل حج کروں تو کیا ماں کا حق ادا ہو جائے گا؟ حضور نے فرمایا نہیں، تیری پیدائش کے موقع پر درد کی شدت کی وجہ سے جو پہلی آہ تیری والدہ کے منہ سے نکلی تھی اس کا حق بھی ادا نہیں ہوگا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ماں باپ میں سے کس کا حق پہلے ادا کیا جائے، کس کا حق زیادہ ہے؟ فرمایا کہ تیری ماں کا۔ پھر پوچھا کہ ماں کے بعد کس کا؟ کہا کہ تیری ماں کا۔ پھر پوچھا کس کا حق؟ کہا تیری ماں کا حق ہے۔ اور چوتھی مرتبہ میں حضور نے فرمایا تیرے باپ کا۔ یعنی ماں کا حق باپ کے حق سے بڑھا ہوا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے، وہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ ہم بچے ہوتے ہیں، ہمیں بولنا سکھانا، چلنا سکھانا، کھانا سکھانا، بیٹھنا سکھانا، اٹھنا سکھانا، یہ سب ماں باپ کرتے ہیں، اور ہر ماں باپ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف میرے ماں باپ نے کیا، آپ کے ماں باپ نے نہیں کیا۔ بعض بچے کہتے ہیں جب کبھی ماں باپ سے اختلاف ہوتا ہے تو بعض بچے کہتے ہیں یہ تو سب ماں باپ کرتے، یعنی ماں باپ کے حق کی نفی کے لیے، اس کو ہلکا بتانے کے لیے اولاد کبھی کبھی کہتی ہے کہ تم نے ہی کیا، ایسا نہیں ہے، ہر ماں باپ کرتے، سب ماں باپ کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ کا حق کم ہو گیا یا ہلکا ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں بچپن میں جس طرح ماں باپ نے مہربانی اور شفقت کے ساتھ پالا پوسا، ہمارا حق ادا کرنے کی کوشش کی، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں
تو ان کی طبیعت بھی عادتاً چھوٹے بچوں جیسی ہو جاتی، ذہول ہو جاتا ہے، باتیں یاد نہیں رہتی. نسیان لاحق ہو جاتا ہے، کھا لیتے ہیں لیکن یاد نہیں رہتا کہ میں نے کھایا ہے. کپڑا بدل لیتے ہیں، یاد نہیں رہتا کہ میں نے کپڑا بدل لیا ہے. کوئی کام ہوتا ہے کسی بچے کو کہہ کر کے کروا لیا، لیکن پھر ذہن میں وہی بات رہتی ہے، بار بار بولتے رہتے، جیسے بچپن میں بچے بولتے. ایک واقعہ پڑھنے میں آیا تھا، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ باپ بوڑھا ہو گیا تھا، دیوار پر کوا آ کر کے بیٹھا، بیٹا پاس میں تھا، جوان بیٹا تھا. باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے پہلے باپ کا چہرہ دیکھا، پھر کہا کہ کوا ہے. باپ نے دوسری مرتبہ پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے ناگواری کے ساتھ کہا کہ کوا ہے. پھر باپ نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے کا لہجہ دوسرے میں ہی بدل گیا تھا، تیسرے میں کہنے لگا بتا دیا نا کہ کوا ہے. جھڑک کر کے یہ بات کہی. تو باپ نے اس سے کہا کہ بیٹا ایک زمانہ وہ تھا، یہی جگہ تھی، ہم ہی دونوں تھے، اسی دیوار پر کوا آ کر کے بیٹھا تھا، تو نے 10 مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے. میں بار بار بتاتا رہا کہ یہ کوا ہے، اور تو بار بار پوچھتا رہا کہ ابا یہ کیا ہے. میرا لہجہ تو کبھی نہیں بدلا تھا. اللہ پاک نے اسی دونوں حالتوں کا تقابل کر کے بتایا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ جب میں بچہ تھا تو میرے ماں باپ نے جس طرح میری پرورش کی تھی مہربانی اور رحمت کے ساتھ، میرے ماں باپ پر بھی آپ اسی طرح رحمت اور شفقت کا معاملہ کریں. ماں باپ کا حق بہت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ان کا 7 حق تو زندگی کا ہے اور 7 حق مرنے کے بعد کا ہے. ماں باپ کا 7 حق زندگی کا ہے اور 7 حق مرنے کے بعد کا ہے. زندگی کے حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ دل سے ان کی عزت اور احترام کرنا، دکھاوے کے لیے نہیں. عزت اس طرح کرنا، احترام اس طرح کرنا کہ دکھ کر کے آئے کہ ہم اپنے ماں باپ کی کتنی عزت اور کتنا احترام کرتے ہیں. دکھ کر کے آنا چاہیے، دکھانے کی ضرورت نہ پڑے. دل سے اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا. اللہ پاک نے فرمایا کبھی ان کو اف بھی مت کہنا. ماں باپ سے طبیعت کے خلاف بات پیش آ سکتی ہے. ایسا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے کہ وہ بات ہمیں پسند نہ ہو، ہمیں ناگوار گزرے، ہمیں خراب لگے، برداشت کر لینا. نہ برداشت ہو وہاں سے ہٹ جانا. لیکن ماں باپ کو برا بھلا کہنا. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی اپنے ماں باپ کو گالی مت دینا. تو ایک صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ماں باپ کو کون گالی دے گا؟ آج تو کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی. آج تو ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، علن اعلان گالی دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے گالی دیتے ہیں. اس زمانے میں حضور سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول ماں باپ کو کون گالی دے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم اگر کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ بھی تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، اور تمہارا ان کے ماں باپ کو گالی دینا سبب بنا تمہارے ماں باپ کو گالی دلوانے کا. گویا تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی. آپ اندازہ کریں کہ ایسا کوئی معاملہ ہمارے ذریعے سے ماں باپ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ پیش آئے جس کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کی بے عزتی ہو، ان کا نام خراب ہو، لوگ ان کو برائی کے ساتھ یاد کریں، اس سے بھی بچنا ضروری ہے. اس لیے دل و جان سے ماں باپ کی عزت کرنا کہ وہ عزت دکھ کر کے آئے.
وہ عزت دکھ کر کے آئے، دکھاوے کی ضرورت نہ ہو۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جو برتاؤ ہمارا آپس کا ہوتا ہے اس برتاؤ میں بہترین برتاؤ جس کو حسن سلوک کہا جاتا ہے، ماں باپ کا حق ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ اطاعت و فرما برداری سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ایسی اطاعت و فرما برداری ماں باپ کی جس میں اللہ کی نافرمانی ہو اس کی اجازت نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے گی۔ اگر ماں باپ شریعت کے دائرے کے باہر کچھ کروانا چاہیں تو ان کی بات پھر نہیں مانی جائے گی۔ جیسے نماز کا وقت ہو گیا ہے، فرض نماز باجماعت ادا کرنا اللہ کا حق ہے، عبادت اور پرستش اللہ کا حق ہے۔ ماں باپ اگر اس سے منع کرے تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ماں باپ روکے کہ نہیں نماز مت پڑھنا، ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے، اللہ کی بات مانی جائے گی۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں کسی کی اطاعت و فرما برداری نہیں، ہر حال میں اللہ کی اطاعت کی جائے گی، اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے گی۔ اور چوتھا حق ماں باپ کے احسانات کی قدر دانی کرنا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں ماں باپ غربت کی حالت میں ہوتے ہیں، اپنا منہ کا نوالا اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں، بھوکے رہ کر کے اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں، خود موٹا جھوٹا پہن لیں گے، اپنی اولاد کو اچھا پہنانے کی کوشش کریں گے، حیثیت نہیں ہوگی، لیکن بچہ ضد کرتا ہے، ماں باپ اس کی ضد کسی نہ کسی طریقے سے پوری کریں گے۔ جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا تھا اور احسان کا برتاؤ حسن سلوک کا معاملہ کیا تھا، اپنے ماں باپ کے ساتھ ساری زندگی اسی طرح حسن سلوک اور احسانات کا معاملہ کریں گے، اور ان کے احسانات کو یاد رکھیں گے، اپنے ماں باپ کے احسانات کو، ہماری پرورش میں ان کی قد و کاوش کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ ماں باپ کے احسانات کو یاد رکھنا، اس کی قدردانی کرنا، اور ماں باپ کی حاجات اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی اپنی حتی المقدور کوشش کرنا۔ ماں باپ کی حاجتیں ہوتی ہیں، ضرورتیں ہوتی ہیں، ان کو وقت پر کھانا ملنا چاہیے، اگر خدا نخواستہ بیمار ہو جائیں ان کے علاج و معالجے کی فکر کرنی چاہیے، اچھی حالت میں ان کو رکھنا چاہیے، اچھا صاف ستھرا کپڑا، ان کا بستر صاف ستھرا ہو، ان کے رہنے کی جگہ صاف ستھری ہو، اچھی حالت میں ان کی حاجات اور ضروریات کو جان کر کے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، اور پھر اپنے ماں باپ کی خوشحالی کے لیے، اپنے ماں باپ کی خوشنودی کے لیے لمبی عمر کی دعا کرنا کہ اللہ میرے ماں باپ کی عمر میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما، انہیں ہمیشہ صحت، عافیت اور تندرستی کے ساتھ رکھنا۔ ماں باپ کے لیے جب دعا کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں آتا ہے، انہوں نے دعا کی تھی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی، اور میرے والدین کی مغفرت فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور قیامت کے دن میدان محشر میں جتنے صاحب ایمان ہوں گے سب کی مغفرت فرما۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ دعا جو ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، کسی ایمان والے کی مغفرت کی آدمی دعا کرے گا، اللہ پاک کم سے کم اس کو ایک نیکی دیں گے۔
ایک ایمان والے کے بدلے میں ایک نیکی. اور قیامت کے دن کتنے صاحب ایمان ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے. یعنی ایک جملہ صرف کہنا ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے، اپنی مغفرت کی دعا کرنا اپنے لیے ہو گیا، ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرنا ان کے حق کی ادائیگی کے لیے ہو گیا. لیکن یہ کہنا وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، میدان محشر میں جتنے صاحب ایمان ہوں گے سب کی مغفرت فرما. ہر صاحب ایمان کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا کریں گے. اور کتنے لوگ ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے. ایک جملہ کہنے میں بے شمار نیکیاں اللہ پاک عطا کریں گے. جب دعا کے لیے آدمی ہاتھ اٹھائے پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنا چاہیے. والدین کا تو حق ہے، والدین کی حق کی ادائیگی کے لیے ان کے دعا کرتے رہنا، اور جب تک وہ بقید حیات رہیں ان کی زیارت کرتے رہنا، ان سے ملتے جلتے رہنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی آدمی زیارت کرے اللہ تعالیٰ اسے مقبول عمرے کا ثواب عطا کرتے. حج کرنے میں، عمرہ کرنے میں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تب جا کر کے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. اللہ پاک نے اجر و ثواب کے لیے وہ نعمت گھر میں رکھی ہے. اپنے ماں باپ کی زیارت کرنا یعنی ان کو دیکھنا، ان سے ملنا، ان کے پاس بیٹھنا، تھوڑا سا ان کو وقت دینا. ایک مرتبہ محبت کی نظر سے باپ کو دیکھنا، ایک مرتبہ محبت کی نظر سے ماں کو دیکھنا، مقبول عمرے کا ثواب اللہ پاک عطا کرتے. ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول اگر میں دن میں بار بار دیکھوں اور 70 مرتبہ دیکھوں تو فرمایا کہ اللہ پاک بار بار مقبول عمرے کا اور 70 مرتبہ مقبول عمرے کا ثواب عطا کریں گے. محبت کی نظر سے ایک مرتبہ دیکھنے پر اللہ مقبول عمرے کا ثواب عطا کرتے. یہ 7 حق ماں باپ کے زندگی میں ہے، 7 حق ان کے انتقال کے بعد ہے. ایک تو یہ کہ ہمیشہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ ان کا پہلا حق ہے. دوسرا حق ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، اور ایصال ثواب میں بہترین ایصال ثواب مال خرچ کرنا ہے. بہترین ایصال ثواب ان کی طرف سے صدقہ کرنا، ان کے ایصال ثواب کے لیے مسجد بنوانا، مدرسے بنوانا، عام انسانوں کی راحت کے لیے کوئی کام کرنا، کنواں کھدوا دینا، ان کے ایصال ثواب کے لیے راستہ بنوا دینا، ان کے ایصال ثواب کے لیے درخت لگا دینا، مال خرچ کرنا بہترین ایصال ثواب، بہترین ایصال ثواب. آج ہماری مسجد میں معمول کے مطابق مدرسہ اسلامیہ کا چندہ ہونے والا ہے، اور اس سے پچھلے مہینے میں معہد ملت کا چندہ ہوا تھا، معمول سے کچھ کم ہوا تھا. اس وقت ذمہ داروں کی طرف سے اور ساتھیوں کی طرف سے بات یہ آئی تھی کہ جب جس جمعہ میں مسجد میں مدرسوں کا کسی مخصوص مدرسے کا چندہ ہونے والا ہو تو اسے اخبار میں پہلے سے دے دیا جائے تاکہ لوگ آئیں تو مدرسے کے تعاون کے لیے کچھ پیسہ آتے ہوئے ساتھ میں لے کر کے آئے. ایسے ہم لوگوں کا معمول ہے کپڑا اتارے تو کپڑے میں جو کچھ رہتا ہے وہ رہنے دیتے. جمعہ کی نماز کے لیے جو کپڑا پہن کے آتے ہیں ایسے سپاٹ جیب لے کے آتے، خالی جیب. ہم نے پیچھے کہا تھا کہ جب جمعہ کی نماز کے لیے آئیں تو مسجد کے تعاون کی نیت سے اپنی حیثیت کے مطابق جیب میں پیسہ لے کر کے آئے. جب ڈبہ گھومے تو اس میں ٹن سے آواز نہیں آنی چاہیے کہ آدمی مسجد کو روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ 10 روپیہ کا سکہ ڈالتا ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ جائے گی، باقی جو کچھ ہے وہ سب یہی رہ جائے گا، ساتھ میں جانے والا نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. پوچھا کہ بتاؤ انسان کا مال کیا ہے؟ عام آدمی تو ایسے دیکھے گا میرا بنگلہ، میری سواری، میرا کپڑا، میرا بینک بیلنس،
حضور نے فرمایا کہ نہیں، انسان کا مال کیا ہے معلوم ہے؟ جو کھا لیا، جو پی لیا، جو پہن لیا، یہ نفع میں ہے۔ کس میں ہے؟ یہ نفع میں ہے۔ انسان کا مال وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، وہ انسان، وہ مال اس کا ہے، یہ جائے گا کل قیامت کے دن، یہی خرچ کیا ہوا مال اس کے ساتھ، اس کے پاس رہے گا۔ باقی دنیا میں جتنی جائیداد، پراپرٹی، بینک بیلنس، یہ سب آدمی چھوڑ کے چلا جائے گا۔ دنیا کا ایک نظام ہے، ایک گھر ہوتا ہے، کسی کا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کسی کا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کسی کا ہوتا ہے، یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ گھر میرا گھر نہیں ہے، مجھ سے پہلے میرے باپ کا تھا، اس سے پہلے ان کے باپ کا تھا، اس سے پہلے ان کے باپ کا تھا۔ آدمی کہتا ہے میرا، لیکن اس کا رہتا نہیں ہے، گیا چھوڑ کر کے چلا گیا۔ میرا مال وہ جو میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، ہمارے لیے اللہ کے خزانے میں جمع ہو گیا۔ کب ملے گا؟ میدان محشر میں، جب ہمیں حاجت اور ضرورت ہوگی، جب ہمیں حاجت اور ضرورت ہوگی، اس وقت انسان سوچے گا کاش میرے پاس کتنا تھا، میں سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آتا تو آج مجھے یہاں ملتا، میں جو چھوڑ کر کے آ گیا وہ تو میرا نہیں رہا۔ کتنے لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ مال چھوڑ کر کے گئے تو ان کی اولاد مال کو بڑھاتی بھی ہے اور ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتی ہے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد۔ نیک اولاد آپ چھوڑ کر کے جاؤ گے، جو کچھ چھوڑ کر کے جاؤ گے اس میں خیر کے کام کرے گی، یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور کتنی اولاد ایسی ہوتی ہے کہ جو چھوڑ کر کے جاتے ہیں، جو چھوڑ کر کے جاتے ہیں، اولاد انہیں گناہوں میں، خرافات میں، رسومات و رواجات میں خرچ کرتی ہیں، اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتی، اپنی عیش و عشرت پر خرچ کرتے۔ کمایا تھا باپ نے، حساب کون دے گا؟ باپ دے گا۔ حساب کون دے گا؟ باپ کو حساب دینا ہے۔ اولاد اڑا رہی ہے، کہتے ہیں نا مال مفت دلے بے رحم۔ آیتے میں بغیر محنت اور مشقت کے جو مال ملتا ہے اس کی قدر دانی نہیں ہوتی۔ تو بہترین ایصال ثواب مال خرچ کرنا ہے، اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرنا۔ اور اگر ماں باپ پر کسی کا قرض ہو یا ماں باپ پر کسی کا حق باقی ہو تو سب سے پہلے اس کو ادا کرنا۔ ہم لوگ جب میراث تقسیم کرنے بیٹھتے ہیں تو قرضہ ادا نہیں کرتے، قرضے کی چٹھی پھاڑ کے پھینک دیتے، قرضے کی چٹھی پھاڑ کے پھینک دیتے، جس کا تھا وہ دے گا۔ جب کوئی مانگنے آتا کہ وہ کس کو دیا تھا، بولے تمہارے باپ کو، بولے وہ مر گئے، جاؤ قبرستان ان کی قبر پر جا کے ان سے لے لو۔ اور میراث کی تقسیم میں ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ قرضہ بانٹ لیتے۔ کیسے بانٹتے ہیں کہ باپ کے ذمے 10 لاکھ قرضہ تھا، 2 بیٹے ہیں، 5 تو ادا کرنا، 5 میں ادا کروں گا۔ کوئی مانگنے آیا، بولے ہاں کمائیں گے اور دیں گے، قرضہ بھی بانٹ لے۔ جبکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ میراث تقسیم کرنے سے پہلے 3 حق مقدم ہے، مال کے بٹوارے سے پہلے 3 حق مقدم ہے۔ سب سے پہلا حق مرنے والے کے مال میں اس کی تجہیز و تکفین ہے، اس کے پیسے سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، چاہے اس کے کفن دفن میں مرنے والے کا پورا چھوڑا ہوا مال لگ جائے۔ جیسے اس نے 1000-2000 روپیہ چھوڑا تھا تو وہ 1000-2000 روپیہ اس کی تجہیز و تکفین پر خرچ کیا جائے گا۔ سب سے پہلا حق تجہیز و تکفین۔ دوسرا حق قرض کی ادائیگی،
اس کے ذمے اگر کسی کا قرض ہے تو پہلے اس کا قرضہ ادا کریں گے، چاہے قرضہ ادا کرنے میں پورا ترکہ لگ جاوے۔ پہلے ماں باپ کے ذمے جو قرض ہوگا وہ قرض ادا کریں گے۔ اور تیسرا حق یہ کہ اگر مرنے والے نے وصیت کی ہو کہ میرے مال میں سے 1/3 مال مسجد میں دے دینا، مدرسے میں دے دینا، یتیم خانے میں دے دینا، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، بیماروں اور حاجت مندوں پر خرچ کرنا، ان کی وصیت پوری کی جائے گی۔ یہ وصیت پوری کرنا واجب ہے، اور ہر انسان کو وصیت لکھ کے رکھنا چاہیے، پتہ نہیں کب انتقال ہو جائے۔ وصیت لکھ کے رکھنی چاہیے۔ وصیت میں مال کے علاوہ بھی دوسری چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل بتائیں گے۔ تو تیسرا حق یہ ہے کہ وصیت پوری کرنا۔ مثال کے طور پر سب کچھ کر کے، تجہیز و تکفین کر کے، قرض ادا کر کے 3 لاکھ روپیہ بچا، اس نے وصیت کی تھی کہ 1/3 مال مسجد میں دینا، تو 1 لاکھ روپیہ مسجد میں دے دیا جائے گا۔ اب بچا 2 لاکھ، اس میں ہی بٹوارا ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ سب کچھ نہیں دیکھا جاتا، نہ قرضہ دیکھا جاتا ہے، نہ وصیت دیکھی جاتی ہے، بس سارا مال بانٹنے کے چکر میں لوگ رہتے۔ اگر ماں باپ نے کوئی وصیت کی ہے تو ان کی قرض ان کے ذمے باقی ہے تو قرض ادا کیا جائے گا، یہ ان کا حق ہے۔ اور پھر اگر انہوں نے کوئی وصیت کی ہے تو وصیت پوری کی جائے گی۔ اور اس کے بعد ماں باپ کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میرے والد کے جو دوست تھے، ان کے ساتھ رہنے والے جو لوگ تھے، جس طرح میں اپنے والد کی عزت کرتا تھا، ان کے مرنے کے بعد ان کے دوستوں کی بھی عزت کرنا میرے ذمہ لازم ہے۔ یہ باپ کا حق ہے۔ ماں کی جو سہیلیاں تھیں، ماں سے ملنے جلنے والی جو خواتین تھی، میرے ذمے ماں کا حق یہ ہے کہ میں ان کے اپنی ماں کی سہیلیوں کی عزت کروں، ان کا احترام کروں۔ اور کبھی ملاقات ہو جائے تو جس طرح ماں کے ساتھ پیش آتے ہیں حسن سلوک اور احترام و عزت کے ساتھ، اسی طرح ان کے ساتھ بھی معاملہ پیش ہوگا۔ اور پھر خدا نہ خواستہ باپ کے ملنے جلنے والے، ماں کے ملنے جلنے والیوں کو اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہو، بیماری ہے، بے آرامی ہے، کوئی اور معاملہ ہے، اور آج ان کو مالی مدد کی ضرورت ہے، تو اپنے ماں باپ کے دوستوں اور سہیلیوں کی بوقت ضرورت مالی مدد کرنا، یہ بھی ان کا حق ہے۔ آخری حق ماں باپ کے انتقال کے بعد وقتاً فوقتاً ان کی قبروں کی زیارت کرنا۔ بہتر ہے جمعہ کے دن اپنے ماں باپ کی قبروں پر جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، زمانہ جاہلیت تھا، لوگ قبر پرستی میں مبتلا تھے، قبروں کو سجدہ کرنا، قبروں کے ساتھ طواف کا معاملہ کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ قبرستان جانا منع ہے۔ کچھ زمانہ گزرا اسی حالت میں، جب لوگوں کے عقیدے کی اصلاح ہو گئی، اس کے بعد حضور نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ تو ماں باپ کے حق میں سے 7واں حق ان کے انتقال کے بعد یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ان کی قبروں کی زیارت کرنا۔ جب جاتا ہے انسان قبر پر سلام کرتا ہے تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ماں باپ جنتی ہیں، صاحب قبر اگر جنتی ہے، اللہ اس کی روح کو واپس کرتا ہے، وہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، وہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، ہماری آواز ان تک پہنچتی ہے، وہ سنتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے قبر چلنے کی جو آہٹ ہوتی ہے، پیروں کی جو چاپ ہوتی ہے، وہ بھی وہ سنتے۔ اپنے ماں باپ کی وقتاً فوقتاً ان کی قبروں پر حاضری دینا
قبر پر جا کر کے سلام کرنا، قبر پر قبر کے پاس بیٹھ کر کے کچھ پڑھنا، اتنی آواز سے پڑھنا کہ وہ سن سکیں، آج وہ نہیں پڑھ سکتے، یعنی اگر پڑھیں تو ان کو ثواب نہیں ملے گا۔ آج زندگی میں ہم پڑھتے ہیں، ہم کو ثواب ملے گا، لیکن انتقال کے بعد آدمی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کہہ سکتا ہے، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب کہاں ملے گا؟ آج زندگی میں ہم جو پڑھیں گے اس کا ثواب ملے گا۔ تو اپنے والدین کی قبروں پر جانا یہ ان کے حقوق میں سے 7واں حق ہے۔ تو 7 حق زندگی کے ہیں اور 7 حق ان کے انتقال کے بعد ہیں، اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جن کے ماں باپ بقید حیات ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے، آج ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ان کا حق ہے، ان کو راضی رکھنا یہ حق ہے۔ اس کا اہتمام کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ وقت نہیں ہے، 2 بات اور کہنی ہے۔ ایک تو مدرسہ اسلامیہ بڑا قبرستان اپنے یہاں کا قدیم ادارہ ہے، حضرت مولانا جمال الدین لبیب انوری رحمت اللہ علیہ وہ اس ادارے کے بانی ہیں، اور اپنی ساری زندگی انہوں نے وہاں پر صرف کی، اس ادارے کو پروان چڑھایا، ادارے سے ہزاروں فیض یافتہ حفاظ اور علماء آج الحمدللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہمارے شہر کا ادارہ ہے، ہم پر ادارے کا حق ہے، اس کو ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسری بات یہ کہنی ہے کہ 16-17 فروری کو تبلیغی اجتماع ہے شالیمار ہوٹل کے پیچھے، شملہ ان ہوٹل کے پیچھے، اور کافی کام باقی ہے۔ کئی مرتبہ میرا جانا ہوا، آج صبح بھی جانا ہوا تھا، ہم لوگ دیکھ کر کے آئے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کام مکمل ہو جائے، اس کے لیے اپنا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے جائیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، کاروبار بھی بند ہے، ہم لوگ ادھر ادھر گھومنے پھرنے جاتے ہیں، عصر کی مغرب کی نماز ضائع ہو جاتی ہے، وہاں جائیں گے کام بھی ہو جائے گا اور ہمارے تھوڑی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی، اور اسی کے ساتھ ہمیں نماز با جماعت عصر اور مغرب بھی مل جائے گی۔ اس لیے کام کرنے کے لیے بھی وہاں پر پہنچے، اور اپنے اوقات میں سے 16-17 یہ 2 دن فارغ کر کے 16 کی ظہر سے اجتماع شروع ہوگا اور 17 کی عشاء تک اجتماع چلے گا، اپنے اوقات کو فارغ کر کے وہاں پر پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔